بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 7 اسلامیات کے لیکچر نمبر 11 یعنی 11 نمبر لیکچر میں حاضر ہیں، اور آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے بیٹا میں چاہوں گا کہ ہم اپنے لاسٹ لیکچر کے ساتھ جو آپ کی کنیکٹیویٹی ہے اس کو برقرار کر سکیں۔ تو اگر آپ نے لیکچر نمبر 10 سنا ہو تو اس میں آپ نے لیکچر میں دیکھا اور سنا تھا، ہم نے گفتگو کی تھی غزوہ تبوک کے حوالے سے، اور غزوہ تبوک پر بات کرتے ہوئے ہم نے دراصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں سے جو غزوات کا پہلو یعنی سالار ایز اے کمانڈر آپ کی جو شخصیت ہے اس پر روشنی ڈالی تھی، اور یہ سارا تسلسل بیٹا ہمارا سیرت طیبہ یعنی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تسلسل میں یہ اسباق ہم پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ عزیز طلبہ، ہم جس شخصیت کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم جس پرسنالٹی کو اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان میں سے ہم نے بہت ساری چیزوں پر اس سے پہلے اسٹڈی کیا، ہم نے اسباق کے طور پر اس کو پڑھا، مگر آپ کی پوری حیات طیبہ کو سامنے رکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جد و جہد، اسلام کی ترویج و اشاعت، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے اور اس کی ٹیچنگ اور پریچنگ میں ساری لائف گزر گئی، اور اس لائف کہ جو ہم نے مختلف پارٹس اور مختلف پروسیس اور آپ کی لائف کے مختلف جو اپس اینڈ ڈاؤنس تھے وہ ہم نے دیکھے، اس میں آپ نے دیکھا کہ حضور کو زندگی میں بہت سارے حالات درپیش رہے، جس کے باعث آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے فرض کردہ ایک اہم فریضہ حج اس کو زندگی میں صرف ایک بار ادا کر سکے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حیات پاک ہے کہ جس میں آپ کو اللہ پاک نے اس شارٹ ٹائم پیریڈ میں، مختصر وقت میں اللہ پاک نے آپ سے ہر اینگل آف لائف جو ہے اس کے حوالے سے گائیڈ لائن انسانیت کے لیے میسر کی ہے، کہ آپ کو ہم نے ایک بچپن میں بچے کی صورت میں دیکھا تو ہمارے لیے آپ کی لائف ہمارے لیے رہنما ہے، آپ کو نوجوانی کی صورت میں دیکھا، جوانی کی صورت میں دیکھا، باپ اور سربراہ خاندان کی صورت میں دیکھا، پھر آپ کو سربراہ مملکت کی صورت میں دیکھا، آپ کو سپہ سالار کی صورت میں دیکھا، آپ کو جو ریولوشنری لیڈر کی صورت میں دیکھا، ہم نے آپ کو ریاست کا سربراہ کے طور پہ دیکھا، اور پھر سب سے بڑھ کر حضور کو رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ، یعنی ہم سب کے آقا و مولا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اور نبی کی صورت میں دیکھا۔ تو آپ کو یہ ساری ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ پاک نے انسانیت کی رہنمائی کا ایک کامل نمونہ بنا کر بھیجا۔ اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کا خلق جو ہے وہ بڑا عظیم ہے، بڑا وسیع ہے، کہ جس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ اسی میں سے
آج ہم اسپیسیفک جس پر بات کریں گے وہ خطبہ حجۃ الوداع، کہ آپ نے پوری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی، اور اس انسانیت کے لیے وقف کردہ جو زندگی تھی، اس زندگی میں آپ نے ہر طرح سے رہنمائی میسر کی، اور اس ساری لائف کا جو کنکلوژن تھا وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، کہ آپ کی تعلیمات کا کنکلوژن، آپ کی سیرت و کردار کا کنکلوژن، آپ کی جو اللہ کی طرف سے تعلیمات ربانی تھی، جو آپ کی نبوت و رسالت تھی، جو آپ کا مشن اور مقصد تھا، اس سارے کو آپ نے اس میں سمو دیا۔ یہ آپ کا بین الاقوامی خطاب ہے، اور یہ بھی آپ کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ آج جس سبق کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سبق بیٹا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے مختلف گوشے ہیں، مختلف اینگلز ہیں، جس پر ہم اس سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو انٹرنیشنل لا کی بیس اور بنیاد ہے۔ UN بین الاقوامی ایک ادارہ، اس کی بیس اور بنیاد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات پر ہے۔ حضور کے خطبہ حجۃ الوداع پر وہ بیس کرتا ہے ادارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے کمال شخصیت بنا کر بھیجا، انسانیت کی معراج بنا کر بھیجا، لوگوں کے لیے خیر خواہ بنا کر بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا۔ لہٰذا انسانیت کی بہترین خدمات کا جو فریضہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا، یہ اس کا کنکلوژن ہے جو آج ہم خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ اس کو وہاں ریڈ کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک حج نہیں کیا تھا۔ اسی اثناء میں سورہ النصر نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی سورہ نصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم پڑ گیا کہ اب ان کا سفر آخرت شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ جو اس کی وہ بیس اور بنیاد بن رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے فتح مکہ بھی پڑھا ہے، فتح مکہ کے بعد اوورآل مشن ایک کمپلیٹ ہوا، بنیاد اور بیس جو تھی وہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتھ پلیس تھا، وہاں پہ اللہ پاک نے بنیاد رکھ دی اسلامی ریاست کی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ مشن کمپلیٹ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو جب ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو حضور کو یہ معلوم پڑ گیا، پھر اس سے یہ ساری بیس اور بنیاد بنتی ہے خطبہ حجۃ الحج کی طرف حضور کی جو وہ توجہ بڑھتی ہے، اسے ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام قبائل میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے لبیک کہا اور تمام اطراف سے مسلمان گروہ در گروہ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہوئے، اور چند ہی دنوں میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ یعنی سورہ نصر کے نزول کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کی، ہر طرف پیغام پہنچایا، کیونکہ یہ ایک سعادت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کی معیت میں، آپ کے ساتھ
حج بیت اللہ جیسا فریضہ ادا کرنے کی کسی کو سعادت ملتی۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرف منادی کی، تو مختصر وقت میں 1,14,000 لوگ مدینہ منورہ سے سفر کرتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف۔ اسی میں پھر درمیان میں ابوا کا مقام آیا، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ مدفون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر حاضری دی، اور 56 سال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ لپٹ کر روئے کہ وہ ماں کی ممتا جو تھی وہ بڑھاپے میں بھی اسی طرح جاویدانی کے ساتھ تر و تازہ ہوتی ہے، کہ ماں کی محبت، اس کی شفقت اور مہربانی جو ہے وہ اس قدر انسان کی شخصیت پر غالب ہوتی ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذی قعدہ کو 26 ذی قعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے۔ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ذوالحلیفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے حج کا احرام باندھا۔ 4 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر۔ 8 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے منی تشریف لائے اور یہیں رات گزاری۔ دوسرے دن صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں تشریف لائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کے سامنے حج کے مسائل کی وضاحت کرتے رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر حج ہے، مناسک حج کی ادائیگی ہے۔ اور پھر چونکہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے معلم، رہنما بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھیجا تھا، اور پھر اسی ذات کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حضور کی ذات کو، آپ کی بات کو، آپ کی شخصیت کو اتھینٹک بناتے ہوئے اور اس کی اتھینٹسٹی کو میک شور کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، ان ہوا الا وحی یوحا، میرا محبوب جو بولتا ہے اللہ کے حکم کے تحت بولتا ہے، کچھ اپنے سے نہیں۔ تو جب حضور کے ساتھ سنگت میں معیت میں لوگ حج کر رہے تھے تو حضور نے تمام مسائل حج ان کے ساتھ شیئر کر دیے، مناسک فرما دیے، پھر ان سے متعلقہ جو مسائل تھے وہ سارے ڈیٹیلڈ ذکر کر دیے، جو آج ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اس دوران کرتے چلے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا، اور اس کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس لیے اسے حجۃ الوداع یا الوداعی حج کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ میدان عرفات میں خطبہ سننے والوں کی تعداد قریباً 1,40,000 تھی۔ جو خطبہ تاریخ اسلام میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نیک کام کرنے پر زور دیتا ہوں۔ یہ عرفات کے میدان میں 1,44,000 1,44,000 پیپلز وہاں جمع ہیں عرفات کے میدان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز، آپ کا معجزہ دیکھیں کہ آج ہم کسی پبلک گیدرنگ میں کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی سپیچ اور ٹیچ کرنا چاہیں تو بڑی گیدرنگ کے لیے ہم ساؤنڈ سسٹم وغیرہ ارینج کرتے ہیں تاکہ سب تک
آواز پہنچ سکے۔ 1450 سال قبل چلے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی آواز کو اللہ پاک نے یہ اعجاز دیا تھا کہ آپ جب بولتے تو 1,44,000 لوگ سامنے کھڑے، سبھی کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل ایسے آواز آتی جیسے ہمارے پاس حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو یہ اعجاز دیا تھا۔ پھر آپ کا چونکہ یہ خطاب جو تھا وہ انسانیت کا چارٹر تھا، بین الاقوامی اصول وضع کر رہا تھا، یہ انسانیت، سسکتی ہوئی انسانیت کی داد رسی کر رہا تھا، ظلمت کدے سے نکال کے انسانیت کو حضور علم معرفت کے نور سے اجالا دے رہے تھے۔ ایسے خطبہ سے متعلق ہم آج پڑھ رہے ہیں تو حضور نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک کام کرنے پر زور دیتا ہوں۔ اللہ کے تمام انبیاء و رسول، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول جن کو اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، ان سب کا مرکزی نقطہ، ان سب کا بیسک کام مخلوق کو خالق سے ملانا تھا، بندے کو اللہ سے جوڑنا تھا، اللہ کی طرف بلانا تھا۔ یہی وجہ تھی حضور جب اپنی تعلیمات کا کنکلوژن کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے بنیادی پوائنٹ جو ہے وہ یہی لیا کہ اللہ کے بندو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے دل میں تقوی یعنی خدا کا خوف پیدا کرو۔ تو جب انسان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے تو یہ دراصل بنیاد بنتی ہے نیکی کی، تقوی کی، طہارت کی، انسانیت کی۔ جب ہم دیکھتے ہیں معمول میں جو ظالم جابر لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے عاری ہوتے ہیں، وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے، ایز کمپیئر ٹو وہ شخص کہ آپ دیکھیں جو لوگ خدا خوفی میں، خدا ترسی میں، لوگوں کے معاملات میں بڑی باریک بینی کے ساتھ ہر چیز کا خیال اور احساس رکھتے ہیں، تو وہ جو خیال اور احساس رکھتے ہیں ان لوگوں کے ہاں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے، وہ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دہی ہونی ہے۔ یہ وجہ اور یہ بنیادی نقطہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلوائی۔ پھر فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کسی عربی کو غیر عربی پر اور کسی غیر عربی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ یہ بھی بڑا بیسک نقطہ ہے، بنیاد ہے یہ کہ اس میں فرسٹ آف آل اس پوائنٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بت پاش کر دیے تھے اور کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوہیت، ربوبیت، وحدانیت کا ڈنکا بجانے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے اور اللہ کی وحدانیت کو میک شور کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو اس کی راہ میں جو چیزیں حائل تھیں وہ سب ہٹا دی گئیں۔ اس لیے آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا سب کا رب ایک ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا، وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ساری انسانیت کی جان ہے۔ پھر فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک باپ سے پیدا کیے گئے ہو اور وہ حضرت آدم ہیں۔ حضرت آدم کے حوالے سے فرمایا وہ مٹی سے پیدا کیے گئے، یعنی انسان کی اصل جو ہے وہ مٹی سے لی گئی ہے، زمین سے نکالی اور اٹھائی گئی ہے۔ لہٰذا یہ پیغام اس کے ساتھ جو مٹی سے اٹھانے کا ہے یہ عاجزی کا بھی ہے
کہ انسان نے پلٹ کر اسی زمین میں جانا ہے۔ جب ہمارے ہاں کوئی وصال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو ہم دوبارہ مٹی میں ہی ڈال کے آتے ہیں نا، قبر میں جب اتارتے ہیں۔ اور پھر اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس جگہ کی مٹی تھی وہاں پر ہی اس کو واپس دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع لوگوں کو بنیادی اصول مہیا کر رہا ہے کہ جن اصولوں پر کسی بھی صورت کمپرومائز ممکن نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسی پوائنٹ کا حصہ بناتے ہوئے جو ہمیں بات سمجھائی گئی کہ حضور نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب جس معاشرے میں حضور نے آنکھ کھولی، وہ لوگ اپنی زبان دانی پہ ناز کرتے تھے، اسی وجہ سے غیر عرب کو اجمی کہا جاتا ہے۔ اجمی کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ گونگا ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، تو وہ اسی وجہ سے غیر عرب کو اجمی کہتے تھے۔ تو حضور نے اس پوائنٹ کو بھی ایڈریس کر دیا، فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی۔ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، رنگ و نسل اور لسانیت کی بنیاد پر کوئی فوقیت نہیں ہے، بلکہ تمام انسان برابر ہیں انسانیت کے ناطے سے، تمام انسان برابر ہیں تخلیق کے ناطے سے، تمام انسان برابر ہیں ان کی میکنگ کے اعتبار سے کہ ہر کسی کو اللہ نے انسان پیدا کیا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ نے انسان پیدا کیا ہے اس میں کوئی کسی کے سر پر سینگ نہیں ہے، کسی کے حوالے سے کوئی رد و بدل نہیں ہے، سب انسان پیدا کیے تو اللہ نے برابری کے ساتھ اور پھر ایک ہی پروسیس کے ساتھ بھیجے ہیں۔ لہٰذا اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی۔ پھر اے لوگو، تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں اور زمانہ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے، صرف اصل سرمایہ تمہارے ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ خبردار، جس کے پاس کسی کی امانت ہو بس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے۔ یعنی یہاں امانت، دیانت، شرافت سے متعلق بات کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کسی کی ناحق جان نہ لو، حرام ہے ایک دوسرے پر کسی کا خون، کسی کا مال، کسی کے اسباب، کسی کی عزت، کہ کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ کسی کا مال نہ حق نہیں چرا سکتا، حرام ہے۔ کسی کی بے جا بلا وجہ بے عزتی نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ یعنی انسانیت سکھائی جا رہی ہے اس خطبہ حجۃ الوداع میں۔ اور پھر اسلامک جو اکنامک سسٹم ہے اس کی داغ بیل، اس کی بیس اور بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ سود حرام کر دیا گیا ہے، کہ کسی دیے ہوئے مال پر اس سے زائد لینا حرام ہے۔ اپنی اصل واپس لو جو تم نے کسی کے ساتھ حسن معاملہ کے طور پر، احسن معاملہ کے طور پر اس کے ساتھ کیا تھا۔ اور کسی کے پاس امانت ہے تو اسے خدا کے تقوی کے طور پر، اس کے خوف سے واپس کر دو کہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر فرمایا اے لوگو، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کرائیں اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے آدمی کو گھر میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں، اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ خبردار، ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے اور نہ بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار ہے۔ اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے
ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی قرآن مجید اور اپنی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ یعنی اس بیانیے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے حقوق پر بھی بات کی۔ آپ ایک لمحے کے لیے اسلام سے قبل چلے جائیں تو اسی عورت کو ناحق قتل کر دیا جاتا، اسی عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا، اسی عورت کو بے عزت کیا جاتا، معاشرے میں اس کی عزت نہ تھی۔ مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں کہ حضور نے خواتین کو عزت اور شرف عطا فرمایا، اور اس عزت و شرف کے ساتھ اسے معاشرے کا مقدس فرد بنایا، اور پھر انسانیت کو اس سے متعلق جو ہے وہ آگاہ فرمایا۔ بتایا گیا کہ عورت ایک لمحے کے لیے انسان سوچے، لاجیکلی بھی سوچے، تو وہ سب جو اس طرح کی جہلیت میں تھے مبتلا، وہ بھی تو کسی سے جنے گئے تھے، یعنی کسی عورت نے ان کو پیدا کیا تھا، وہ ان کی ماں تھی، اسی ماں سے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئی ہوں گی جو ان کی بہنیں تھیں، ان کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی تھی، ایسی جہلیت تھی، عقل پر ایسا پردہ تھا، لہٰذا وہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیٹاگوریکل منع فرما دیا، اور عزت اور حرمت کا احساس دلایا خواتین کو۔ اسے ماں کی صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قدموں کے نیچے جنت فرما دی، بیٹی کی صورت میں اسے اللہ کی رحمت عطا فرما دیا، بیوی کی صورت میں آدھا ایمان فرما دیا۔ غرض عورت کو ہر انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت اور شرف سے نوازا، اور اس عزت و شرف میں انسانیت کی بھلائی اور خیر فرمائی۔ پھر اس کا جو پروسیس ہے کہ انسان کی ضرورت بنایا ہے عورت کو، اس ضرورت کے لیے بھی فرمایا کہ تم بھی اس کے لیے لازم ہو اور وہ بھی تمہارے لیے لازم ہے، لہٰذا برابری کی سطح پر اس کے ساتھ معاملہ کرو، کہ اس کے تمہارے لیے حقوق ہیں، تم پر اس کے لیے حقوق ہیں، لہٰذا باہم اس پر فرض یہ ہے کہ وہ تمہارے عزت، یعنی جس کو تم نے نکاح کی صورت میں اپنی عزت میں داخل کیا، اپنی عزت اور حرمت بنایا، وہ اسے پامال نہ کرے، اپنے بستر کو پامال نہ کرے، یعنی بے عزتی اور جو ہے وہ اس کا راہ ہموار نہ کرے، اور تم پر لازم ہے کہ تم اس کی عزت کرو، اس کی حرمت کا احساس کرو، اس کے نان و نفقہ کا احساس کرو، اس کا خیال رکھو، اس کے پہناوے کا، کھانے کی چیزوں کا، ان چیزوں کا، صحت کا، معاملات کا عورت کا احساس کرے۔ یعنی کیسا کلی دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کمپلیٹ جو اسلامک لاز ہیں، جو کمپلیٹ اسلامک وے آف لائف ہے، اس کے حوالے سے کیسی ٹیچنگز ہیں، کیسی بہترین ٹیچنگز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عمدہ تعلیمات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن جو رہنما ہے تمہارے لیے، اور ایک میری سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار، اپنا آپ جو ہے اس کے لیے فرمایا کہ قرآن اور میری ذات کو اگر تھامے رکھو گے تو پھر ظلمت سے بچے رہو گے، پھر اندھیروں سے بچے رہو گے، پھر تم بے راہ روی سے بچے رہو گے، پھر تم مس گائیڈ ہونے سے بچے رہو گے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور حق نبوت ادا کر دیا ہے اور پوری خیر خواہی فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، پس
جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکمیل دین والی آیت نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے ساتھ یہ سلسلہ کمپلیٹ ہوا قرآن کا، قرآن کی یہ تکمیل دین کی آیت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں جس کا آپ نے باحسن و خوبی حق ادا کیا تھا، اور پھر اس پر تصدیق بھی کروا لی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ جو تھے اس وقت کے صحابہ اکرام، الصحابی کالنجوم، جو ستاروں کی مانند تھے، ان صحابہ اکرام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق بھی کروا لی، شہادت لے لی کہ حضور نے اپنا کام جو تھا اسے اللہ کی رضا کی خاطر باحسن و خوبی کمپلیٹ کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیٹا اس سبق کا یہ حصہ جو ہم نے اس لیکچر نمبر 11 میں پڑھا ہے، اس کو اچھے انداز میں پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی مشق کو بھی بہترین طریقے سے آپ تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ وسلام۔